عدل۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا عدل و جود میں کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا عدل امور کو ان کے ٹھکانوں پر رکھنا اور جود انہیں اپنی جگہوں اور جہتوں سے ہٹا دینا ہے۔ عدل عام سیاست ہے اور جود خاص عارض ہونے والی چیز ہے، لہذا عدل ان دونوں میں سے افضل اور اشرف ہے۔ عدل اسلام کے ستونوں میں سے 4 شعبوں میں بانٹا ہوا ہے: امی کے فہم، گہرائی علم، حسن قضاوت اور استحکام حلم۔ لہذا جو سمجھ گیا وہ علم کی گہرائیوں سے روشناس ہو گیا، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو گیا وہ احکام کے سرچشموں سے سیراب نکل آتا ہے، اور جو حلم اختیار کرتا ہے وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا، اور اسی لیے وہ لوگوں کے درمیان قابل ستائش بن کر رہتا ہے۔ گمان پر بھروسہ کر کے فیصلہ کر دینا عدل نہیں ہے۔ عادلانہ روش کے ذریعے مخالف کو شکست دی جا سکتی ہے۔ توحید یہ ہے کہ تم اس کو گمان میں بھی نہ لاؤ، اور عدل یہ ہے کہ تم اس پر تہمت نہ باندھو۔ عدل کو بروئے کار لاؤ اور ناحق شدت و ظلم کی طرف میلان سے دور رہو، کیونکہ شدت لوگوں کو ترک وطن پر اور ظلم انہیں تلوار کی طرف بلاتا ہے۔ ظالم کے خلاف عدل کا دن مظلوم پر ظالم کے ظلم کے دن سے زیادہ شدید ہوگا۔ امام عادل موسلا دھار بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ جو جہالت کی پیروی کرتا ہے وہ عدل کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ عدل امارت کی زینت ہے۔ جو اپنے ماتحت افراد کے ساتھ عدل روا رکھتا ہے وہ اپنے سے بلند والوں سے عدل پاتا ہے۔ عدل ایک شکل اور ظلم کئی صورتوں والا ہے، اسی لیے ظلم کرنا آسان اور عدل کرنا مشکل ہے۔ یہ دونوں تیر اندازی میں صحیح اور غلط نشانے کی طرح ہیں۔ یقیناً تیر کے ٹھکانے پر بیٹھ جانے کے لیے بڑے آزمانے اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، جب نشانہ خطا ہو جانے کے لیے ان سب میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے افضل والی وہ ہے جس کی یاد عدل کے ذریعے باقی رہے، اور اس کے بعد آنے والی اسی پر مدد حاصل کرے۔ عدل کو سخت گیری پر مقدم رکھو تو محبت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اور جہاں بات سے کام نکل جائے وہاں عمل میں مشغول نہ ہو۔ سلطان کا عدل زمانے بھر کی سرسبزی و شادابی سے بہتر ہوتا ہے۔ رعایا کا دل اپنے مالک کے لیے ایک خزانے کی طرح ہوتا ہے، لہذا وہ اس میں جو بھی عدل و ظلم رکھے گا بعد میں وہاں سے وہی پائے گا۔ عدل بہترین قضاوت ہے۔ عدل لوگوں کے لیے استحکام کا باعث ہے۔ عدل سلطان کی فضیلت ہے۔ عدل احکام کی زندگی ہے۔ عدل ایمان میں سر فہرست ہے۔ عدل یہ ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا تو اسے انصاف کرو، اور اگر قدرت ملی تو حق سے فیصلہ کرو۔ سب سے زیادہ عادل وہ ہے جو سب سے زیادہ حق سے فیصلے کرتا ہو۔ یہ عدل ہے کہ تم قضاوت کے وقت انصاف سے کام لو اور ظلم سے اجتناب کرو۔ عادلانہ ترین روش یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ عدل کی مصیبت ظالم و جائر حاکم ہے۔ عدل کے ذریعے برکتیں دگنا ہوتی ہیں۔ حکومتوں کا ثبات عدل سے ہے۔ بہترین سیاست عدل ہے۔ بہت سے عادل ظالم ہوتے ہیں۔ حکومت کی زینت عدل ہے۔ عقل کی فراوانی انسان کو عدل بروئے کار لانے پر آمادہ کرتی ہے۔ عدل میں وسعت ہے، اور جس کے لیے عدل تنگ ہوتا ہے پھر ظلم تو اس سے بھی زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ تمہاری سواری عدل ہونا چاہیے۔
کیونکہ جو اس پر سوار ہوتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے۔ کمزوروں کو اپنے عدل سے مایوس نہ کرو۔ سیاست میں عدل کرنے جیسی کوئی ریاست نہیں۔ مظلوم کی تلافی سے زیادہ فائدہ مند کوئی عدل نہیں۔ جو عدل سے کام لے گا اللہ اس کی مملکت کو مضبوط کر دے گا۔ جو اپنی سلطنت میں عدل سے کام لیتا ہے وہ مددگاروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔